اس ملک کا جو سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے. یہ بے روزگاری ختم ہی تب ہوگی جب اس ملک میں سرمایہ کاری شروع ہو. جتنا امن بڑھتا جائے گا اتنا پیسہ لگتا جائے گا, فیکٹریاں لگیں گی, روزگار ملے گا, خوشحالی آئے گی. تو آج اگر میں تیرا جا کے اور میں وہ جشن میں شامل ہوا تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوشائن چیز ہے. تو میں آج اپنی فوج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دوسری چیز, میں جب یہاں گیا سارے قبائلی علاقے میں, اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میں وہ پاکستانی ہوں جو سارا پاکستان پھرا ہوا, اور کوئی بھی پاکستان کا پرائم منسٹر قبائلی علاقے کو نہیں جانتا جس طرح میں جانتا ہوں. اور میں نے آج سے کوئی 26-27 سال پہلے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی سارے قبائلی علاقے پہ. تو میں آج پھر آپ کے ممن قبیلہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کے مسئلے سمجھتا ہوں. میں آپ کے مسئلے سمجھتا ہوں. سارے قبائلی علاقے میں پھر آج سے جب پہلے دورہ کیا, تاریخ بھی آپ کی میں جانتا ہوں, روایتیں جانتا ہوں, آپ کے کسٹم رہن سہن کے طریقے سب جانتا ہوں. تو میں آپ قبائلی علاقے کے لوگوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں آج پاکستان میں ہمارا سارا قبائلی علاقہ پیچھے رہ گیا. ہر قبائلی علاقے جس بھی ایجنسی میں گیا ہوں, مسئلہ ایک ہی ہے, تعلیم میں پیچھے رہ گئے, روزگار ادھر نہیں ہے, کسی قسم کی وہاں سرمایہ کاری نہیں ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز پیچھے رہ گئے ہیں, ہسپتال وہاں نہیں ہے, پانی کا بہت بڑا مسئلہ, خاص طور پہ جب وزیرستان کی طرف جاؤ بڑا پانی کا مسئلہ ہے. ساری جگہ ایک ہی مسئلے ہیں. اور اس کی وجہ اور میں اس کو کنیکٹ کرتا ہوں یہ ڈیم سے. میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیا ہے, کیوں پاکستان پیچھے رہ گیا. 60 کی دہائی میں پاکستان یہ سارے بر صغیر میں اور ایشیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. ہم سب سے آگے جا رہے تھے. یہ جو 2 ڈیمز بڑی ہوئی تھی, منگلا اور تربیلا ڈیم, یہ 60 کی دہائی میں بنی تھی. تو یہ تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے آتے آتے آج یہ حال ہے کہ وہ سارا بر صغیر ہمارے سے آگے نکل گیا, ہم پیچھے رہ گئے, قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک. میں اب آپ اس کی وجہ بتاتا ہوں. اور میں چائنا سے 2-3 دن پہلے آیا ہوں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چائنا کیوں پچھلے 30 سال میں جس طرح چائنا اوپر گیا, دنیا کی تاریخ میں کوئی ملک نے ترقی نہیں کی اس سپیڈ کے اوپر. تو وہ کیوں آگے گیا ہے؟ کیونکہ چائنا کی جو لیڈرشپ ہے وہ الیکشن کا نہیں سوچتی کہ 5 سال کے بعد الیکشن آئے گا تو جو بھی کام ہے 5 سال کے بیچ میں ہو, اس کے بعد ہم الیکشن لڑیں گے اور وہ کام دکھا کے پھر آ جائیں گے. وہ سوچتے ہیں دور کی سوچ. یہ جو ڈیم بنتا ہے یہ ڈیم 5 سال میں نہیں بن سکتا, اس لیے ڈیم ہی نہیں بنتے. جو 60 کی دہائی میں ڈیم بنے تھے اس وقت ایوب خان تھے, ملٹری ڈکٹیٹر تھے, لیکن ان کو داد دی جائے کہ انہوں نے دور کا سوچا, ڈیمز کا سوچا. اور ملک جو ترقی کیا, سستی بجلی تھی, ہماری اناج گندم ہماری بڑھ گئی, اس کی پیداوار, کیونکہ دور کا سوچ رہے تھے. پلاننگ کمیشن تھی, آگے کا سوچتی تھی, ادارے مضبوط تھے. آج چائنا, آپ حیران ہوں گے وہ کس طرح 20 سال کی پلاننگ کی ہوئی ہے انہوں نے. الیکشن کی تیاری نہیں کرتے, وہ آگے کی سوچتے ہیں. اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ اچھا میرا یہ علاقہ ہے تو اچھا میرا علاقے کے اوپر پیسہ خرچ ہو جائے, باقی ملک بھاڑ میں جائے. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اچھا مجھے الیکشن جیتنے کے لیے ادھر سے ووٹ لینی ہے, کیونکہ قبائلی علاقے سے مجھے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ قبائلی علاقے میں ووٹ کم ہے, اس لیے قبائلی علاقے کو پیچھے چھوڑ دو. کیونکہ بلوچستان میں اتنی کم آبادی ہے, بلوچستان کی بھی فکر نہ کرو. اس طرح ملک میں ہوا کیا ہے, تھوڑے سے علاقے اوپر چلے گئے ہیں اور باقی ملک پیچھے رہ گیا ہے. ویسے پورا ملک بھی پیچھے رہ گیا ہے, لیکن ملک کے اندر بھی علاقے کے بہت ہی پیچھے رہ گئے, جس میں قبائلی علاقہ ایک ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ کو میں پنجاب کی مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہم نے جب دیکھا کہ ڈیولپمنٹ فنڈ کیسے خرچ ہوتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ لاہور پہ اوسط ڈیولپمنٹ فنڈ ایوریج جو خرچہ لاہور پہ آتا تھا
وہ تقریباً آتا تھا 70,000 روپے پر کیپٹا، یعنی کہ ایک انسان کے اوپر جو ڈیولپمنٹ سالانہ ہوتی تھی وہ 70,000 روپے تھی. اور جب راجن پور وہی پنجاب کے علاقے میں جاتے تھے تو وہاں صرف 2,500 روپیہ پر کیپٹا خرچ ہوتا تھا. تو وہ کیسے آگے وہ علاقہ پیچھے تو اس نے جانا ہی ہے. تو سارا خرچہ لاہور پہ اٹھ کے ساری ارد گرد سے لوگ لاہور آنا شروع ہو گئے. لاہور پھیلتا گیا ہے، بڑھتا گیا. اب لاہور اتنا بڑا ہے کہ وہاں صاف پینے کا پانی نہیں علاقوں کو دے سکتے. وہ پھیل گئے اور باقی علاقے پیچھے رہ گئے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے، ہم نے جو یہ ملک کو اب اٹھانا ہے، ہم نے اس طرح اٹھانا ہے جو چائنا نے کیا ہے. چائنا نے یہ جو سی پیک ہے، یہ جو بنایا ہے، یہ جو جس سے پاکستان کا ماشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہے، اس سے ہمیں بڑا موقع مل گیا اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے. تو چائنا نے سی پیک اس لیے انہوں نے اس کا پروجیکٹ سوچا کہ ان کا مغربی چائنا پیچھے رہ گیا تھا مشرقی چائنا سے. تو انہوں نے مغربی چائنا کو کنیکٹ کرنے کے لیے گوادر سے انہوں نے سوچا کہ جب یہ روٹ بنے گی تو مغربی چائنا ڈیولپ ہو جائے گا. یعنی ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ جو علاقہ پیچھے رہ گیا اس کو اوپر اٹھاؤ. اسی طرح انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو 30 سال میں غربت سے اٹھا کے اس غربت سے نکال دیا، کیونکہ ان کی دور کی سوچ تھی. اور کیوں چائنا آگے بڑھا؟ اسی بڑھا کیوں انہوں نے اپنے ملک میں جب غریبوں کو اوپر اٹھایا تو ایک ملک کے اندر جب خریدار لوگوں کے پاس خریدنے کی طاقت آئی تو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ بن گئی. ساری دنیا کا سرمایہ کار بھاگا گیا. اور یہی چیز یاد رکھیں کہ ہمیں جو مسلمانوں کو ہمیں جو گولڈن جو ہم سارے مسلمان دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بہترین ریاست بنی تھی انسانیت کے لیے، وہ مدینہ کی ریاست تھی. ادھر مدینہ ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا کیا تھا مدینہ کی ریاست میں؟ غریب ترین لوگ تھے اس وقت مدینہ میں. انہوں نے جو سارا فلاحی ریاست کا جو آج مغرب کے اندر کانسیپٹ ہے وہ ادھر سے شروع ہوا تھا. ریاست نے ذمہ داری لی سارے کمزور طبقے کی، بیواؤں کی، معذوروں کی، یتیموں کی. پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے جو چائنا آج کر رہے انہوں نے تب کر کے دکھایا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے نچلے طبقے کے اوپر اٹھایا. تو انشاءاللہ جو ہماری ڈیولپمنٹ ہوگی، میں نے آپ کی ساری چیزیں نوٹ کی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی وہی ہیں جو سارے قبائلی علاقے کے اندر ہیں. انشاءاللہ یہ میں نے سارا نوٹ کیا ہے. پہلی چیز تو یہاں ممند میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ 4.5 ارب روپیہ ممند پہ خرچ کیا جائے گا اس ساری ایجنسی کے اندر. اور آپ کے یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مقامی لوگوں کو نوکریاں ملنی چاہیے. ہم نے سوئی گیس کی میں مثال دیتا ہوں کہ سوئی گیس نکلی سوئی سے اور سارے پاکستان میں گیس چلی گئی، اور سوئی کا علاقہ آپ دیکھیں تو وہ لگتا ہے کہ وہ کوئی موہنجو دارو سے مقابلہ کر رہا ہے. یعنی جدھر گیس نکلتی ہے اس علاقے کو تو فائدہ کوئی نہیں ہوا. اور اسی لیے بلوچستان میں ہمارے پاس اتنی زیادہ معدنیات ہیں، تانبا ہے، سونا ہے، پتہ نہیں کیا کیا گیس ہے، لیکن کیوں نہیں آج تک نکلی؟ کیونکہ مقامی لوگوں کو یہ خوف ہے کہ ہمیں تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ہماری اب پالیسی ہوگی ہماری گورنمنٹ کی کہ جدھر سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے، مثلا یہ ڈیم سے، تو مقامی لوگوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے نوکریاں بھی کریں گے. اور جو آپ بات کر رہے ہیں ایک یہ بھی کہ یہ افغانستان سے تجارت شروع ہونی چاہیے. ہماری تو پوری کوشش ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے، کیونکہ اس سے سارا ہمارا قبائلی علاقہ جو باؤنڈری کرتا ہے افغانستان سے، سارے قبائلی علاقے کے لوگوں کو فائدہ ہوگا تجارت سے. یہ ویسے یہ بھی عجیب چیز ہے، ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں لوگوں کے پاس سوائے تجارت کرنے کے ان علاقوں میں تو اتنا کچھ روزگار نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو ہمیں کرنا چاہیے، حکومت کا تو کام ہی اپنے لوگوں کی بہتری کا سوچنا چاہیے. تو اگر یہ جو آپ نے آج ڈیمانڈ کی، یہ آگے بھی مجھے ڈیمانڈ کی تھی کہ راستے جو تجارت کے لیے کھولے جائیں افغانستان سے، انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کی ڈیمانڈ پوری کروں گا. پھر یہ جو
2G 3G یہ بھی بڑی خوشائن چیز ہے کہ ہمارے قبائلی علاقے کا نوجوان وہ بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو یہ انشاءاللہ محمود خان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے آپ کے چیف منسٹر, تو محمود خان میں آپ کو پورا یہ کر رہا ہوں کہ ان کو 2G اور 3G کی فیسلٹی پوری دی جائے. آپ کے جو ڈیمانڈ ہے تعلیمی اداروں کا, یہ تو ہماری پرائرٹی ہے, یہ سب سے پہلے ہمیں کرنا ہے.